بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. لائق تکریم واجب التعظیم حضرات علماء کرام اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں منظوم کلام سے نعت شریف پیش کرنے والے خوش نصیب بلند قسمت دوست اور ایمان اور محبت کی روشنی اور گرمی سینوں میں لے کر ہر مجلس کو سجانے کی عادت جو آپ عوام اہل سنت کو نصیب ہوئی ہے، یہ بہت بڑی دولت اور بڑی آسان اور بہت کم قیمت سے عظیم دولت خریدے جانے والا ایک نصیب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی سی چھوٹی سی بات ہے میرے عزیز ہم سفر ہو. مثنوی میری غذا ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے ذریعہ شفا ہے، اور یہ محبوب کے دربار تک کا رہنما ذخیرہ ہے. سبحان اللہ. بے شک یہ مختلف مثالیں دے کر آدمی کو بیدار کر کے، تو جس طرح حکیم کسی بچے کو یا جوان آدمی کو کڑوی دوا کھلانا چاہے اور وہ نہیں کھاتا، تو ایسا تو ممکن نہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں، لٹا کے منہ میں دوائی انڈے لی جائے، ایسا تو نہیں ہوتا. البتہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ کیپسول کے اندر کڑوی دوا ڈال کے کھلا دیتے ہیں، وہ بچے بھی کھاتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی چپکے سے کھا لیتے ہیں. اندر جب جائے جو ہو سو ہو، ذائقہ تو نہیں بدلتا. تو جناب رومی ذائقہ قائم رکھنے کے لیے وہ مثالوں کے کیپسول میں عشق رسول ڈال کے دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں. جس طرح کے کوئی حکیم نبض پر ہاتھ رکھے تو 4 طبیعتیں بیان کی جاتی ہیں. حکمت میں 4 طبیعتیں ہیں. تجھے تیری مرض یہ ہے، تیرا علاج یہ ہے، تیری تشخیص میں میری تشخیص میں تیرا مرض یہ آیا، یہ ہے علاج. تو حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے 800 سال ایک دفعہ نبض پہ جو ہاتھ رکھا تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے مزاج کا اندازہ لگا کر سب کے لیے ادویات نسخے لکھ کے رکھ دیے. تو ایک نسخہ جو آج میرے سامنے یہاں کتاب کھولنے کا موقع نہیں ملا، اور میں نے دوستوں کو بتایا تھا کہ پیر کے دن آنا، تو وہ سارے اتوار کو ہی آ گئے. تو میں نے بھی اچھا سمجھا کہ اگر میں اکیلا ہوتا تو نہ جانے کیا سوچتا. بعض مجلسیں، بعض مجالس تنہائیوں سے اچھی ہوتی ہیں، اور بعض تنہائیاں مجلسوں سے اچھی ہوتی ہیں. یہ بات بڑی مزے کی ہے. بعض تنہائیاں یعنی کلیوں بینا مجلس نالوں چنگا، اور بعض مجلسیں تنہائیوں سے اچھی ہیں. جس تنہائی میں نشانہ درست ہو جائے اور محبوب کی بارگاہ کی طرف خیال پرواز کرنے لگے، وہ اس مجلس سے اچھی ہے جس میں ادھر ادھر کی باتوں سے وقت ضائع ہو. اور جس تنہائیوں میں خیال کی طہارت اور منزل کی آگاہی اور نشاندہی نہ ہو سکے،
اس سے وہ محفل اچھی جس میں ذکر خدا اور ذکر حبیب کبریا ہوتا ہو۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں آپ کی تنہائی کیسی رہی، اگر تنہائی ایسی ہو کہ جس میں خیال بھی، حال بھی، چال بھی، ارادہ بھی، سوچ بھی اچھی پاک ہو اور پاک بارگاہ کی طرف منسوب ہو، اور اس کے بعد جو محفل ملے وہ بھی اسی قسم کی ملے، تو اس کی تنہائی بھی پاک ہے، اس کی محفل بھی پاک ہے۔ تو بعض لوگوں کی محفل سے بعض لوگوں کو تنہائی راس آتی ہے، اور بد نصیب ہے وہ انسان جس کی تنہائی بھی ناپاک ہو اور مجلس بھی ناپاک ہو۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی تنہائی بھی پاک ہو اور محفل مجلس بھی پاک ہو۔ حضرات، جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک خوبصورت بات چھیڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے آتے ہی کتاب کھولی اور تلاش کرنے لگا کہ کس شعر پہ نظر جا کے رکے اور میں اس کا کم از کم ترجمہ ہی دیکھ لوں۔ تو ہم تو چونکہ لکیر کے فقیر ہیں، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں۔ لکیر جدھر، میں وہ گاڑی میں بیٹھا تو وہ سامنے ایک چھوٹا سا سکرین کے ساتھ ہی وہ کبھی وہ لکیر ادھر چلی جاتی ہے، کبھی ادھر چلی جاتی ہے، کبھی اوپر چلی جاتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ راستہ معلوم ہے؟ کہ ہاں۔ اور تم پہلے گئے نہیں؟ جی وہ نشان بتا رہا ہے۔ ہم چونکہ لکیر کے فقیر ہیں تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرا وہ ساتھی بولتا نہیں اور گاڑی تیز سے چلاتا جاتا۔ ارے تم کبھی گئے نہیں، اس کا پتہ ہے؟ وہ کیسے پتہ ہے؟ وہ دیکھو وہ لکیر بتاتی ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں۔ تو جناب رومی نے بھی ایک لکیر کھینچی ہے۔ جناب رومی نے بھی ایک لکیر کھینچی، نقش بندیوں نے کھینچی، قادریوں نے لکیر لگائی، پھر چشتیوں نے لکیر لگائی، پھر لوگوں کو چونکہ پتہ ہے کہ یہ عادت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، لکیر کے آگے پیچھے ہوتے نہیں، لگاؤ لکیر۔ پھر لوگ لکیر پہ چلنے لگے، بریک جب لبی تو نبی کا دربار آ گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چونکہ ہم لکیر کے فقیر ہیں اور حضرت جناب رومی یہاں ایک لکیر کھینچنے لگے۔ کیسی خوبصورت لکیر کھینچی آپ نے، اللہ! دیکھیے مجھے اور آپ کو آج اکٹھے کرنے کے لیے ایک اور آدمی نے لکیر کھینچی۔ وہ میرے عزیز ساتھی بھی ہیں، آپ کے امام اور خطیب بھی ہیں، آپ کے رہنما اور پیشوا بھی ہیں۔ یہ ہم دونوں کے طرف، ہم دونوں کے درمیان ہاتھ ہلاتے رہے، ادھر آپ کو بلایا، ادھر مجھے بلایا، تو اپنے درمیان سب کو اکٹھے کر کے لکیر ختم کروا دی، اور میں آپ کو دوسری لکیر پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ جناب رومی فرماتے ہیں مت دیکھو ظاہر کو، مت دیکھو ظاہر کو، دو آنکھیں ایک ناک دو کان سر بال، چہرہ لب دانت اونٹ دانت، بولنا سننا چلنا اور بازو ہلانا، 5 انگلیاں ایک ہاتھ کی 5 دوسرے کی، 10 انگلیاں پاؤں کی، ناخن بال، اور بیٹھنا اور چلنا، کھانا اور پینا، بولنا اور بلوانا، سننا اور سنانا، اس کیفیت میں سب کو یکساں نہ سمجھنا، یکساں نہ سمجھنا۔ بہتے دریا سمندر میں ہی گرتے ہیں، پانی وہ بھی ہے پانی یہ بھی ہے، دونوں کو یکساں نہ سمجھنا۔ اور اگر نہیں تمہیں سمجھ آتی تو 2 گھونٹ چکھ کے دیکھ وہ کیسا ہے یہ کیسا، شکل پہ نہ جانا، ایک کڑوا پانی ہے ایک میٹھا پانی ہے۔ اور جو سب کو برابر سمجھتے ہیں نا، ارے ایک گیدڑ خربوزے کھانے کا عادی، وہ جس کھیت میں دیکھے خربوزے وہیں داخل ہو جائے اور وہ ظالم تہس نہس کرتا جائے۔
آخر جو ختم ہوئے تو وہ چونکہ عاشق تو تھا ہی خربوزوں کا، وہ دوڑتا پھرتا ادھر ادھر، آخر اسے حنظل ملا۔ حنظل کہتے ہیں تمے کو، تمہ جانتے ہیں آپ؟ اس کی شکل خربوزے کی ہوتی ہے، اور یہ بھی لٹک رہا تھا ایک بیل کے ساتھ، اور وہ بھی بیل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا گزارا ہو گیا، گیا جا کے اس نے تمہ کھایا، عشق میں تو کھا گیا، بھوک میں تڑپتا تھا کھا گیا، اور پھر جب پیٹ میں درد مصیبت پڑی اور وٹ پہ وٹ آئے، وہ پلٹ ہونے لگا تو سیدھا گرتا اٹھتا گھر پہنچا تو اس کے ہم سفر نے کہا رے سردار میرے کیا ہو گیا؟ اس نے کیا تمہیں کیا بتاؤں، خربوزہ کھایا میں نے، لیکن اس کا وہ کیسا تھا، وہ شکل خربوزے کی، نام کا پتہ نہیں۔ تو اس نے کہا پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا درد اتنا، تو کہنے لگے اول تو مروند ہے، اول تو مروند، یعنی اب بچتا تو نہیں ہوں، مرنے والا ہوں، اول تو مروند ہے تو جے بچ وند، تو وہ چونکہ وہ لٹک رہا تھا نا، اول تو مروند ہے تے جے بچوند تے لڑکند میوہ نہیں کھان لگا۔ تو اس کو پتہ نہیں تھا، دونوں یکساں تھے نا، وہ لڑکند بھی اور وہ خربوزہ بھی، دونوں یکساں تھے۔ ارے تم داڑھی پگڑی اینک چشمہ باتیں کتابیں سب یکساں دیکھ کے فیصلہ کرتے ہو سارے یکساں ہی ہیں؟ ذرا قریب جا کے تو دیکھو گئی، ذرا قریب جا کے تو دیکھو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ارے داڑیاں یکساں بال ہی تو ہیں، لیکن بال کا جو اندر حال ہوتا ہے وہ جدا ہوتا ہے۔ تو یہاں آ کے جناب رومی بڑے پیار سے ایک ارشاد فرماتے ہیں، گر بصورت آدمی انسان بدے گر بصورت آدمی انسان بدے احمد و بو جہل خود یکساں بدے احمد و بو جہل خود یکساں بدے۔ اگر ہم ظاہری صورت پر فیصلہ کریں تو ابو جہل کو دیکھو، قداور آدمی ہے، سفید شکل ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، بازو ہے، ناخن ہے، گوشت ہے، پوست ہے، امیر ہے، سردار ہے، قبیلے کا رئیس ہے، اور جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نظر رکھو، جسم ہے، لباس ہے، بال ہے، پوست ہے، انگلیاں ہیں، چشم ہے، دستار مبارک ہے، چہرہ اقدس ہے، داڑھی مبارک ہے، یہ سب صورت تو دونوں کی ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے، لیکن کمال یہ ہے، آگے وہ ارشاد فرمائے، کمال یہ ہے احمد و بو جہل در خانہ رفت وہ ایک فرق بیان کرتے ہیں، میں تھوڑی تفصیل آگے کروں گا جا کے۔ احمد و بو جہل در بت خانہ رفت زی شدن تا آن شدن فرق است زفت، دونوں بت خانے میں گئے، یہ بھی چلتے ہوئے گئے، وہ بھی چلتا ہوا گیا، دونوں گئے، یہ بھی چلتے ہوئے گئے، وہ بھی چلتا ہوا گیا، وہ ہر روز جاتا تھا، یہ ایک ہی بار گئے، وہ ہر روز جاتا رہا، یہ ایک ہی بار تشریف لے گئے۔ تو پھر ہوا کیا؟ میں چونکہ خود بیان کرنے کے بجائے جو چیز جناب رومی لکھتے ہیں
میں آج اسی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں گئے دونوں ہیں، یہ ایک بار تشریف لے گئے، وہ ہر بار گیا، ہر رات ہر دن، ہر صبح اور شام جاتا رہا. گئے دونوں، چل کر گئے ہیں، جانا برابر نظر آیا، قد و قامت برابر نظر آئے، شکل و صورت یکساں نظر آئے. گئے خدا کے گھر اندر تو ہوا کیا؟ این در آید سر نہن رابطاں وان در آید سر نہد چون امتاں. ابو جیل گیا، بتوں کے آگے سجدہ کیا. کتنے 360 بت، ادھر سجدہ ادھر سجدہ، سجدہ ہی سجدہ. یہ بھی نبی پاک بھی اندر تشریف لے گئے. جو ہی گئے آدم، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے. ابو جہل بھی چلا گیا. ابو جیل گیا تو سجدے میں گر گیا. نبی پاک جو ہی گئے تو سارے بت نبی پاک کے آگے سر پر سجود ہو گئے. فرمایا تیری بھی صورت ہے، یہ بھی صورت ہے، تم بھی چل کے گئے، یہ بھی چل کے گئے، اب وہ بھی گئے، تم بھی گئے، مگر تم تو بتوں کے آگے سجدہ کر گئے، بت تیرے نبی کے آگے سجدہ کر رہے. کچھ تو ہے یار کہ بت بھی پہچان گیا کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے. بے شک. سبحان اللہ. بت پتھر ہے نا، آنکھیں ہیں اس کے پاس، دل ہے، دماغ ہے، روح ہے اس کی، سوچ و عقل ہے، علمیت ہے، جان کچھ بھی نہیں. بولو تو بلاتا، بولو تو بولتا نہیں، سناؤ تو سنتا نہیں، ہلاؤ تو ہلتا نہیں، اور اس پر تھوکو تو آگے سے منہ ہٹاتا نہیں. بے جان لاغر اور پریشان اور ضعیف اور مجبور اور مقہور. ابو جال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کعبے کے اندر گئے، دونوں گئے. ابو جال نے سجدہ کیا بتوں کے آگے، اور سارے پتھر بت نبی پاک کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے. تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر دیکھ کر فتویٰ نہ دیا کرو، اصل فیصلہ ظاہر کا نہیں ہے، اصل فیصلہ اندر کا ہوتا. اس لیے حکم ہے کہ قیامت کے روز زبان بند کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہاری زبان پر، تمہارے عمل پر کوئی اعتبار نہیں کرتا. تمہارے لباس پر فیصلہ نہیں ہوگا، تمہاری زبان پر فیصلہ نہیں ہوگا. اگر اچھے لباس کو دیکھ کر فیصلہ کرتا تو غریب مارے جاتے، اور اگر زور گفتار پہ فیصلہ ہوتا تو کم گو مارے جاتے، اور اگر علم پر فیصلہ ہوتا تو بے علم کا ٹھکانہ نہ رہتا، اور اگر ظاہری طور پر صرف نوافل ہی دیکھے جاتے تو جو صرف فرض پڑھتے ہیں وہ مارے گئے ہوتے، اور اگر پکے مکان اور بڑے بڑے محل دیکھے جاتے تو جھونپڑیوں والوں کا مکان کہاں ہوتا. قیامت میں ان کو تو کچھ بھی نہ ملتا. حضرات اسی لیے فرمایا کہ نہ زبان پر اعتبار ہے، نہ تمہارے مکانات پر، نہ تمہارے اعمال پر، اور نہ تمہارے مقالات پر. میرے پاس جب آؤ گے نا تو میں تمہارے دل کی کیفیت کے مطابق فیصلہ کروں گا کہ تمہاری زبان کیا کہتی تھی اور تمہارا دل کیا کہتا تھا. اس لیے وہی کامیاب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کا دل اور جن کی زبان دونوں متفق ہوں. تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ ایک بات اور بڑی خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں کہ قلم جب لکھتا ہے تو آدمی کے ظاہر، اس کا چہرہ، اس کی رنگت، اس کی بناوٹ، اس کی صنعت، اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کے کردار کے خد و خال، یہ اپنے نوک قلم پہ لائے گا. لکھنے والا ظاہر ہی لکھے گا، لیکن اگر کیفیات دل لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا. بے شک. جس طرح ایک آدمی کی انگلی میں درد ہو اور وہ بار بار کہے کہ میری انگلی میں درد ہے، درد ہوتے ہوئے بھی، محسوس کرتے ہوئے بھی وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ درد کا رنگ کیا ہے، درد کا وزن کیا ہے، درد کا رخ کدھر ہے،
یہ لمبا ہے، چوڑا ہے، تکون ہے، مستطیل ہے، گول ہے، کیسا ہے؟ بیان میں نہیں ہے، الفاظ میں نہیں ہے، رنگ میں نہیں ہے، تحریر میں نہیں، موجود ہے۔ یہی بات ہے کیفیت دل کی کہ اللہ تعالیٰ اس شے کو دیکھتا ہے جو قلم کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو ظاہر انسان کی جو خد و خال و صورت و حال ہے، اس پر فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ اندر کی کیفیت پر ہوتا ہے، اور اس لیے ہر نظر سے اندر کی کیفیت چھپا کے رکھی ہے۔ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ دل کی خبر دیتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ انسان کی جو زبان ہے یہ دل کی خبر دیتی ہے، انسان کی جو حرکتیں ہیں یہ خبر دیتی ہے۔ جس طرح آدمی عبارت لکھتا ہے تو اس کے علم و فکر کی دلیل ملتی ہے، اس طرح آدمی بولتا ہے تو اندر کی خبر ملتی ہے۔ لیکن آدمی خاموش ہو اور دل کے احساسات ہوں، یا وجدان کی کیفیت ہو، یا عشق و پیار کے اندر ایک جو کیفیت نمودار ہوتی ہے وہ قلم کے اندر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو اصل بات تمہاری اور فرشتے کی قلم کے نیچے نہیں آتی، میں وہی دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوں۔ اس کیفیت کو لطیف و نظیف و پاک کر دے، اس کیفیت میں نظافت، لطافت، طہارت اور پاکیزگی، تابندگی اور روشنی پیدا کرنے کے لیے کیا ہے؟ بعض نے کہا بندگی ہے، بعض نے کہا تلاوت ہے، بعض نے کہا کثرت اذکار ہے، بعض نے کہا وظائف زیادہ پڑھو، بعض نے کہا تہجد پڑھو۔ تو پھر اس پر جواب یہ آتا ہے کہ 60 سال تو ہو گئے آپ کو تہجد پڑھتے ہوئے، وظائف پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، تو وہ کیفیت بیدار کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ناممکن ہے کہ آگ جلے اور گرمی نہ ہو، آگ جلے اور دھواں نہ ہو، اور سورج نکلے اور دھوپ نہ ہو، اندر کیفیت عشق، اندر کیفیت نور کی جلوہ بار اور چہرہ گواہی نہ دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا پھر بات یہ کرو کہ اپنی عادتیں کسی عادت کے تابع کرو۔ نفل تو پڑھتے ہو، عادت آپ کی اپنی، نفل کسی اور کے، عادت تیری، ذکر کسی کا، عادت تیری، تلاوت کسی کی، عادت تیری، بندگی کسی کی، عادت تیری۔ تو جس کی بندگی کرتے ہو عادت بھی اسی کی کرو، تو جس کے وظائف پڑھتے ہو عادت بھی اسی کے بناؤ۔ ہم تو وظائف پڑھتے ہیں اللہ کے، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اور تلاوت کرتے ہیں اللہ کی، سجدہ کرتے ہیں اللہ کا، عبادت کرتے ہیں اللہ کی۔ ہمیں اللہ کی عادت کا کیا پتہ کہ اس وقت اس کی عادت کیا ہے؟ تو فرمایا اگر تم اس وقت اللہ کی عادت نہیں سمجھتے ہو تو تمہارے اور خدا کے درمیان ایک ذات ایسی ہے کہ جو ادھر خدا سے واصل ہے، ادھر تمہارے نزدیک ہے۔ خدا کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو دیکھو جو خدا ہی کو دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھو جو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا اپنی عادت اس سے ملاؤ جس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ عادت خدا کی کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پھر کوئی اگر سوال کرے تو کر تو سکتا ہے کہ بندگی خدا کی اور تصور نبی کا، بندگی خدا کی، خیال نبی پاک کا۔ تو پھر جواب بھی تو یہی ملتا ہے کہ اللہ کریم جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہیں گائے کا ذکر آتا ہے، کہیں اونٹ کا ذکر آتا ہے، کہیں درندوں کا ذکر آتا ہے، کہیں شیطان کا ذکر آتا ہے، اور کہیں ایمان والوں کا، کہیں کافروں کا، اور کہیں فرعون کا نام آتا ہے۔ تو اس وقت بندگی میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ خیال ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں۔ تو یہی تو قیامت کی بات ہے کہ خیال ادھر ادھر پھیلتے کیوں ہیں؟ قرآن کے اندر جتنی چیزیں ان کو دیکھتے جاؤ اور خیالات تو سمیٹ نہیں سکتے، پھیلیں گے۔ فرعون کا خیال آیا تو خیال مصر جائے گا،
دجال کا خیال آیا تو ادھر جاؤ گے، شیطان کا خیال آیا نظر تو نہیں آتا، لیکن جائے گا خیال کہ بے ایمان تو ضرور ہے، اور کسی کو تو خیر یاد بھی وہ اتنا قریب ہے کہ کسی کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ خود آپ کی یاد میں رہتا ہے، آپ اسے یاد کریں نہ کریں۔ سچ کہوں نا تو یہی ہے کہ شیطان آپ کے خیال سے کبھی غافل ہوتا ہی نہیں۔ کیڑا پیار ہے اس نے تھوڑے نال، آپ 100 بار کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ، دور ہو جائے گا، الا باللہ ختم ہوئی پھر بڑھ جائے گا۔ ارے وہ کتنا پیار کرتا ہے آپ سے، ہر آدمی سے، ہر مسلمان سے۔ آپ کو پتہ ہے چور جس راستے سے گزرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے سب کو دیکھتا ہے، آدمی دیکھنے کے بعد اس کی جیبوں کی طرف دیکھتا ہے، دیکھتے سارے ہی ہیں، چہرہ دیکھنے کے بعد فوراً اس کی نظر 2 فٹ نیچے چلی جاتی ہے، دائیں بائیں دیکھ، اور فقیر بھی دیکھتا ہے چہرہ، پھر اس کی بھی نظر تھوڑی سی نیچے جاتی ہے، پھر شیطان بھی دیکھتا ہے، لیکن شیطان اندر گھس کے دیکھتا ہے، چور کنارے ہو کے دیکھتا ہے، فقیر بھی کنارے ہو کے دیکھتا ہے، شیطان اندر گھوم کے دیکھتا ہے، اور چور باہر سے جیب تلاش کرتا ہے، دیکھتا فقیر بھی ہے، مگر وہ دل تلاش کرتا ہے، کدھر ہے دل، کہ اس کو خدا کی طرف لے جاؤں۔ اچھا شیطان اتنی نزدیک ہے تو اس کا بھی تو خیال ہے، چور کا بھی خیال ہے، ہر ایک کا خیال آتا ہے، نماز میں سب کا خیال آتا ہے، کسی کا بھی نہ آئے تو بیوی بچوں کا تو آتا ہی ہے، دکاندار کو کیا دکان کا خیال نہیں آئے گا، پکوڑے بنانے والے کو کیا پکوڑے کا خیال نہیں، آج کتنے بکے رہے کتنے، ہر دکاندار کو، ہر تاجر کو، اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کو اسے اپنا خیال ہوتا ہے، اس اپنے فن کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ تو کیا نماز ٹوٹی؟ میں ایک مسئلہ بتاؤں، آپ کو پتہ ہی ہے نا، کچھ لوگ لکھ گئے بیچارے، بس غلطی کا شکار ہو گئے اور بدبختی لکھ گئے کہ اگر زنا کا خیال، چوری کا خیال، بیوی بچے کا خیال اور بدکاری کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، مگر نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو پوچھتے کیوں ٹوٹتی ہے؟ اس لیے کہ نماز میں صرف تعظیم اللہ کی چاہیے، اور اگر نبی پاک کا خیال آئے تو ان کی تعظیم کرنی ہے، تعظیم کرو تو نماز ٹوٹتی ہے، اور تعظیم نہ کرو تو، اب سوال یہ بھی ہے، مثلا یہ آیت ہے، یہ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار، یہ آیت ہے نا قرآن پاک میں، جب یہاں پہنچے گا قاری تو حضور کا نام آئے گا، صحابہ کا خیال جائے گا کہ نہیں، تو پھر نماز ٹوٹ گئے کہ نہیں؟ اگر ان کا فتویٰ دیکھیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تعظیم کرو گے تو نماز ٹوٹے گی، تو کیا اس وقت تعظیم کرو گے یا بے ادبی؟ بقول ان کے اگر تعظیم کرو تو نماز گئی، اور بے ادبی کرو تو بقول خدا کے بندہ ایمان سے گیا، بارہ رہا تو کچھ نہیں، یا ایمان گیا یا نماز گئی۔ تو اس کے لیے ہمارے فقہا نے یہ تحقیق کی ہے کہ خیال پر تو پابندی نہیں ہے، میں جہاں سے بات شروع کی میں لے جا رہا ہوں، آپ کو ادھر ہی لے جا رہا ہوں، خیال پر تو پابندی نہیں ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالی آئے، صفوں سے گزرتے ہوئے آئے اور پشت اقدس پر بیٹھ گئے، تو نبی پاک نے سجدہ لمبا فرما دیا۔ تو جب سجدہ لمبا فرمایا تو نبی پاک کو حضرت امام حسین کا خیال آیا ہوگا یا نہیں؟ تو اس وقت نبی پاک امام حسین کی طرف تھے یا خدا کی طرف؟ اگر خدا کی طرف تھے تو سجدہ لمبا کیوں کیا؟ عادت کے مطابق کرتے، اور اگر امام حسین کی طرف تھے تو عین سجدہ میں خدا سے علیحدہ کیسے ہو گئے؟ تو اس کا تو واضح جواب یہ ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذو جہتین ہیں۔ ذو جہتین کا معنی یہ کہ نبی پاک کے خیال دو طرف ہے، خدا کی طرف بھی اور مخلوق کی طرف بھی۔ تو وہ نماز میں بھی یہی کیفیت ہے، اگر خدا کے ساتھ ہم کلام ہیں تو امت کے حالات پر بھی گواہ ہیں۔ تو جب امام حسین تشریف لائے تو حضور علیہ السلام ادھر بھی خیال رکھ رہے تھے، شفقت ادھر تھی، عبادت ادھر تھی، نظر ادھر تھی، فکر ادھر تھی، خیال ادھر تھا، خیال ادھر تھا، حضوری ادھر تھی۔ تو گویا نہ ان سے غافل نہ ان سے غافل، نہ خدا سے جدا نہ ان سے جدا۔ اور آسان ترجمہ کہ امام حسین کا خیال آیا تو نماز نہیں ٹوٹی۔ امام حسین اعلیٰ ہیں یا نبی اکرم اعلیٰ ہیں؟ سوچو۔ تو اعلیٰ کو اگر ادنا کا خیال آیا تو نماز نہیں ٹوٹی، تو ہم ادنا کو اعلیٰ کا خیال آئے تو نماز کیوں ٹوٹے؟ سبحان اللہ، وہ بھی کتنی آسان، کتنی خوبصورت۔ اعلیٰ کو ادنا یاد آئے نماز میں تو نماز نہ ٹوٹے، اور ادنا کو اعلیٰ خیال آئے تو نماز کیوں چھوٹے؟ بلکہ بعض فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وَحْضُرْ شَخْصَهُ الْكَرِيمِ، جب نماز پڑھو تو نبی پاک کا خیال کر کے پڑھو تاکہ نماز پوری ہو جائے۔ اچھا کہ بڑی مزے کی بات عرض کر دوں کہ جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں تو اٹھتے کس وقت ہیں آپ؟ پہلا اتحیات پڑھتے ہیں تو کس وقت اٹھتے ہیں؟ عبدہ و رسولہ، کھڑے ہو جاؤ۔ اور کوئی آدمی اگر اس سے آگے گزر گیا تو اس نے پڑھا اللہم، تھوڑی جی تکلیف فرماؤ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سیدنا لفظ آتا ہے کہ نہیں جی؟ آتا ہے۔ اللہم صلی علی فقہاء، شکر ہے الحمدللہ یہاں 5-10 بڑے مزدار علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے پیارے، حال سے آگاہ۔ ان سے پوچھ لینا کہ اگر کوئی عبدہ و رسول پڑھ کے اٹھے نہیں اور آگے گزر جائے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا، یہاں خیال آیا کہ مجھے اٹھنا ہے تو کھڑا ہو جائے تو سجدہ صاحب اس پر لازم نہیں ہے۔ اور اگر یہ پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا محمد پھر خیال آیا کہ مجھے اٹھنا ہے تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ فقہاء کہتے ہیں کہ تعدیل ارکان ضروری ہے۔ یہاں جس جگہ اٹھنا تھا تم نہیں اٹھے، وقت زیادہ لگ گیا تو لگا کس میں؟ بندگی میں۔ یہی بندگی تو زندگی ہے۔ اور جن کے ذریعے بندگی ملی وہ اتحیات میں آپ پڑھتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، اور یہاں سے گزر کے ہم عبدہ و رسولہ علی سیدنا محمد، یہاں نام لیا تو سجدہ صاحب ہو گیا، اور پہلے نام لیا تو عبادت قبول ہو گئی۔ یار اتنی کیا غلطی ہے کہ ان کا نام لینے پر سجدہ صاحب ہو گیا؟ اگر یہی بات تھی تو پہلے نام پر تعظیم کیوں کروائی گئی؟ جواب یہ دیتے ہیں ہمارے علماء کرام کہ اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو حد کے اندر تھی بات اور خیال کے ساتھ تم گزرتے رہے ہو، اور جب عبدہ و رسولہ پڑھ کے تم اٹھے نہیں، بھول گئے نا، بھول گئے تو بھولے میں، نسیان میں، بغیر یاد کے، بغیر خیال کے اور بغیر تصور کے آپ نے نبی پاک کا نام لیا، یہی تو غلطی ہے کہ ہو ذکر نبی کا اور خیال نہ ہو۔ ورنہ سیدنا منہ سے نکلے اور ساتھ ہی آدمی کہے محمد، تو وقت کتنا لگ گیا کہ تیرا واجب ٹوٹ گیا۔ تعدیل ارکان میں فرق آ گیا۔ وقت کتنا لگا؟ ارے سیکنڈ لگتا ہے، تو سیکنڈ بھی کوئی موقع ہوتا ہے فتویٰ لگانے کا؟ تو فتویٰ پھر یہی لگا کہ تم نے بے دہانی میں جو نبی پاک کو یاد کیا ہے، نام لیا، اس کے بعد تمہیں نبی کا خیال آیا،
یہی تو تم نے جرم کیا ہے۔ اور جانتے ہو کہ ستاروں کی چمک بھی کسی وقت دل پر بارے گراں گزرتی ہے، یہ راہ محبت ہے، یہ راہ محبت ہے، یہ عرش سے نازک تر سلسلہ ہے۔ ادب گاہ است زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا۔ یہ لوگ قرب میں جا کر انہوں نے کیا کیا نہیں کہا، لیکن جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تو سوچ سنبھل کے گئے۔ فرمایا اتنی نازک بارگاہ، تو فرمایا جناب رومی نے کہ ظاہری صورت میں فیصلہ کرتے ہو، کافر بھی تو یہ اسی لباس میں آئے نا، منافق بھی اسی لباس میں آئے، کافر بھی اسی لباس میں آئے، مومن بھی اسی لباس میں آیا، لیکن ایک ایسا ہے کہ جو لباس یہی ہے، کپڑا مکے کا، نالین شریف مکی ہے، کپڑے مکی ہیں، کپڑے مدنی ہیں، نالین شریف مدنی ہے، دستار مبارک مدنی ہے، لیکن ایک لباس پہنتا ہے، تم بھی لباس پہنتے ہو، جب اس پر نظر آتی ہے وہ عرش سے آگے گزر گیا، تم پہ نظر پڑتی ہے تو فرش پر اڑتی خاک کے اندر ڈوب گئے ہو تم۔ ارے چہ نسبت خاک را با عالم ناپاک، کجا میدی کجا دجال ناپاک۔ صورت دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا، تو فیصلہ کس پر ہوگا؟ فرمایا اندر پر، اندر کی وہ کیفیت جو ظاہر نہیں ہوتی، اور اگر چہرے پر آئے بھی تو اس کے لیے عبارت کوئی نہیں، تو فرمایا ہم اس عبارت پر فیصلہ کریں گے، اس احساس پر جو اس کا فرشتہ لکھ نہ سکے، وہ میری نگاہ ہی دیکھتی ہے یا میرے محبوب کی نگاہ نبوت ملاحظہ کرتی ہے، یا میں دیکھتا ہوں، یا نگاہ قدرت دیکھتی ہے یا نگاہ نبوت دیکھتی ہے، تو وہ اندر کی کیفیت ہے۔ تو فرمایا جب نماز پڑھو تو خیال کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، تو اس کو ہٹائیں کس طرح؟ فرمایا اپنی عادتیں بدلو۔ تو کس کی بندگی ہے؟ خدا کی، تو پھر عادتیں خدا کی۔ ارے خدا کی عادت کا تمہیں کیا پتا؟ تو پھر کریں کیا؟ تو فرمایا کہ اس کی عادت اپناؤ جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، جو تمہیں پکڑ کے میری طرف لا رہا ہے، میری رحمت اور نور لے کے تمہاری طرف آ رہا ہے، انہی کی عادتیں رکھو، وہی تو میری عادتیں۔ تو جب انہی کی عادتیں، اور عادت کسی کی اپنانے کے لیے خیال ضروری نہیں، عبارت پڑھنا ضروری نہیں، لفظ پڑھ کے عبارت کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں، ان کے واقعات و حکایات کو یاد کرنا ضروری نہیں، کسی کو دل دماغ میں اس کی عادتوں کو اپنی عادت بنانے کے لیے اس کی محبتوں میں گم ہونا چاہیے۔ جب تک محبت میں فناہیت نہ ہو اور محبوب کی صورت نظر نہ آئے، کیا قربان جاؤں جامی تیری ایک ایک حرکت پر، تیرے اس قلم کی نوک پر جس نے عشق کو نکھار کے سامنے کیا۔ وہ فرماتے ہیں در و دیوار آئینہ شد از کثرت شوق، ہر کجا میں نیگرم روئے ترا میں بینم۔ عشق جب غالب ہوا، محبت جب غالب ہو گئی اور بندہ مغلوب ہو گیا اور محبوب کی محبت غالب ہو گئی، تو دروازہ شیشہ، دیوار شیشہ، فرش شیشہ، عرش شیشہ، آسمان کائنات سب شیشہ، اور اس شیشے میں جب دیکھتا ہوں میں اپنا آپ نہیں دیکھتا، اپنے محبوب کی صورت کو ملاحظہ کر رہا ہوں۔ ہر کجا میں نیکرم روئے تورا میں بینم، جدھر دیکھتا ہوں میرے محبوب تیری شکل ہے، تیری صورت ہے، تیری کیفیت ہے، تیری جلوہ نبوت کی ظہوری ہے۔ یہ ہے وہ محب کا مقام محبت، مقام اطاعت۔ جس کو یہ مقام میسر آ گیا دوستو، بندگی بھی اسی کی، زندگی بھی اسی کی۔ کچی اینٹ پتھر مارو، اینٹ پر اینٹ مارو تو ٹوٹ جاتی ہے، اور زور سے پاؤں کی ٹھوکر مارو ٹوٹ جاتی ہے، اور تھوڑا سا پانی گراؤ تو بکھر جاتی ہے، قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ اور اس کو آگ میں پکاؤ تو ٹھوکر مارو تو پاؤں زخمی ہوتا ہے، مکہ مارو تو اپنا گیا مکہ۔ زمین میں رکھو، مسجد میں رکھو، بیت الخلاء میں رکھو، سڑک میں رکھو، پانی میں رکھو، واپس آگ میں رکھو، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں کہ وہ جو مرنے والی چیزیں تھیں نا، آگ نے پہلے ہی مار دی ہیں۔
جو فنا کی چیزیں تھیں آگ نے جلا کے ختم کر دی ہیں. فرمایا تو بھی تو مٹی ہے نا, کیا تو مٹی نہیں ہے؟ تو تم کو اگر پکانا پڑے کہ تو بھی مر کے نہ مرے بعد اس کے, تو پھر عشق رسول کی پٹھی میں تو بھی داخل ہو جا. چائے میں کتنی چیزیں ہوئی, چینی, دودھ, پانی, پتی. جو جس مزاج کا جو زیادہ جیڑی شے استعمال کرتا ہے اودا ہی نام لیندہ ہے. یہ 4 چیزیں. اور اگر میں ایک گلاس میں دودھ ڈالوں, پانی ڈالوں, پتی ڈالوں, چینی ڈالوں اور پیش خدمت کروں, پیو گے؟ کیوں؟ کوئی چیز کھاٹا ہے؟ جی میں کہتا ہوں پیتے کیوں نہیں, کیا یہی 4 چیزیں ہیں نا. جی تو پھر پیو گے کس وقت؟ آگ پر چڑھاؤ گے. ابالیاں 2 آنگیاں جساں دیو نہ نہیں کرتا. تو فرمایا آپ بھی تو وہی ہے نا. تو جب کچا پانی, کچا دودھ اور کچی چائے آپ کو پسند نہیں, تو کچے دل اور کچے مزاج نبی پاک کو کب قبول ہوں گے؟ تو پھر کس طرح پکائیں؟ فرمایا عشق نبی میں غوطہ دے دو اس کو. جب پک جائے گا تو ادھر بھی قیمت ہے ادھر بھی قیمت ہے. سچ بات یہ ہے کہ ظاہر پر کبھی فیصلہ نہ کرنا. حضرات میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ایک بات پھر کہتا ہوں کہ اپنی زبانوں کو اللہ اور نبی پاک کے ذکر کے لیے وقف کر دو. محبت میں اتنے ڈوب جاؤ کہ توہین, غیبت, چغلی, چوری کی تصویر یاد نہ آئے. دل کو اتنا فریفتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر دو کہ اس دل میں ان کے بغیر کسی کی جگہ بنے ہی نہ. ہاں والدین, بیوی اور بچے, کفالت اور دنیاوی امور جو شریعت نے حد مقرر کی ہے اتنا یاد کرنا, یہ تو انسانیت کی تکمیل ہے. لیکن اس میں اتنا آگے چلے جانا کہ یاد نبی پر یاد دنیا غالب آ جائے, مومن تیری شان کے لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رائے حق پر استقامت اور صوفیانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میری دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو, اس ساری محفل کو, اللہ کریم آج نبی پاک کی نسبت سے اسے قبولیت عطا فرما. ہمارے سب کے پچھلے گناہ معاف فرما. ہم سب کو نیک, پاک اور ایک دوسرے کے قریب رکھ کر جس کے پاس نیکی زیادہ ہو اس کی برکت سے ہم سب کی عادتیں بہتر فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تمام پریشانیوں کا ازالہ, بیماریاں, دکھ, درد, رنج و غم سے اللہ نجات کلیتاً عطا فرمائے. اور جس زندگی میں کوئی کمی واقع ہوئی اللہ اس کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.